سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ حنزلہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حنزلہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی جب مجلس میں ہوتے ہیں تو بس آخرت اور جنت جہنم ڈر خوف سب ساری چیزیں مجلس میں ہو جاتی ہیں، باہر نکلتے ہی ہم بھی مشغول ہو جاتے ہیں، تو مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہم بھی لگتا ہے منافق ہو گئے۔ چلو ہم تب دونوں چلتے ہیں اللہ کے نبی جناب وسلم کے دربار میں اپنی بات رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا ہو رہا ہے، ہم سب ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے۔ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے مقام کو دیکھیے، ان کی سوچ کو دیکھیے، ان کی فکر کو دیکھیے کہ تھوڑی سی حالت بدلی ہے، حالانکہ نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، اور دین کی جتنے اچھے اعمال سارے صحابی سب کر رہے ہیں، نماز تو چھٹنا تو محال ہے ان کے لیے، اور روزہ ہے، ساری چیزیں ہیں، زکوٰۃ، ساری چیزیں جو کرنے کے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم تو کر بھی نہیں رہے، پھر بھی ہماری کوئی کیفیت نہیں بدل رہی۔ وہ ساری چیز کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں تھوڑی سی کھٹک ایسی ہوئی کہ ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے دنیا کی جو ہم کام میں لگ گئے، دنیاوی کام میں، ایسا تو نہیں کہ ایمان سے ہم ہٹ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے گئے اور جا کر اپنی عرضی ڈالی ہے اور یہ بات کہی کہ جناب وسلم ایسے ایسے۔ حنزلہ نے پھر وہی صاف سوال کر دیا کہ میں تو نافقہ حنزلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ ابوبکر صدیق نے بھی یہی بات کہی کہ ایسا ہی مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے مجلس میں بھی تمہارا ایمان کا سٹینڈرڈ وہی رہے کہ تم دن بھر جو ہے اللہ کی فکر اور آخرت کی فکر اور جنت اور جہنم کے بارے میں سوچنے لگو اور ایک دم مستغرق ہو جاؤ اس میں۔ اگر تم یہ ایسا باہر میں بھی اس کو فلفل کرنا چاہتے ہو تو ایسا ہوگا کہ تم بستر پہ سو گے، فرشتے تم سے آگے مصافحہ کریں گے۔ اگر یہ ایسا ہو جائے گا کہ تم ہر وقت اللہ کی فکر کرو تو پھر تم سے فرشتے مصافحہ کرنے لگیں گے، راستوں میں بھی فرشتے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ہے تو انسان بن کر زندگی گزارو۔ اس حدیث سے یہ میسج دیا گیا تم فرشتے نہیں بن سکتے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں۔ فرشتے کے پاس جو ہے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے پاس دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور ہم اگر کسی کاروباری کو، کسی دنیاوی کام کرنے والے کو اگر یہ کہیں گے کہ یہ دین سے ہٹا ہوا ہے، یہ دینی کام نہیں کر رہا ہے، یہ دن بھر کاروبار میں لگا ہوا ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو یہ ہم بے وقوف ہیں اگر ایسا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کہ تم ایمان میں کمزور ہو، فرشتے تم سے مصافحہ نہیں کر رہے اس لیے ایمان کی کمی، یہ نہیں، اس میں یہ میسج دینا تھا کہ تم فرشتے نہیں ہو، انسان ہو، اور انسان کے ساتھ تقاضا ہے، انسان کے ساتھ، اور حالت دل کی حالت جو ہے ہر وقت ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ ہم بھی نماز پڑھاتے ہیں، قرآن کے درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو میرا بھی ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر ادھر گئے تو وہاں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں بھی یہ کھٹک ہے۔ تو سب ایکول ہیں اس میں، کوئی امام صاحب نہیں کہ ہر وقت اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوازمات ہے، آپ کے ساتھ بھی لوازمات ہے، تو ہر وقت میں دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہ سکتی، انسان کے دل کی حالت بدلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان سے ہٹا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے ذریعے اور یہ بتانے کے ذریعے یہ جو انسیڈنٹ ہے، اس میں جو واقعہ ہوا ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب کہیں پہ بھی رہیں، بس ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ سب کام شریعت کے مطابق ہو۔ بس کاروبار اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی کے پاس بیوی نہیں تھی، اللہ کے نبی کے پاس بچے نہیں تھے، ناتی نتنی نہیں تھی، پوتا کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بچے نہیں تھے، ناتی تھی، ناتی تھے ان کے نواسے، تو اور دوست بھی تھے، احباب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور رضائی ماں بھی تھی، اور نن مسلم بھی تھے، سارے تھے، ساروں کے بیچ میں اللہ کے نبی نے کیا میسج دیا ہمیں؟ ایک ایک چیز کو کر کر دکھا کر بتا کر گئے کہ ساری چیزیں کرو، بس اللہ کے حکم کے مطابق کرتے رہو، سارا کام دین ہے۔ صرف اور صرف ہمیں اپنے سوچنے کے اینگل کو بدلنا ہوگا، صرف اور صرف سوچنے کے اینگل کو بدلنا ہوگا، تب ہے دنیا ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کی خدمت دین ہے، بیوی کو کھلانا پلانا دین ہے،
بچے کو گود میں بیٹھانا گھمانا دین ہے، کاروبار کے لیے بس پکڑنا دین ہے، اور کاروبار گھر میں راشن لانا بازار لانا دین ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ یار بازار جائیں گے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، میرا قرآن کم سے کم 4 پارہ قرآن پڑھ لیتے، ارے وہ دین نہیں ہے۔ بس اینگل چینج کرو کہ اللہ میں نکل رہا ہوں بازار اس لیے کہ آپ کا حکم ہے کہ بیوی کو کھلانا ہے پلانا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ بچے کو کھلایا، یہ اٹھایا گودی میں، اس نیت سے اٹھایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے، بچوں کو دیکھتے گودی اٹھاتے، اس سے محبت کرتے، اپنے سوچنے کی جو اینگل ہے اس کو چینج صرف کیا، زاویہ نگاہ کو بدل لیا، وہ سارا کا سارا دین ہو جاتا۔ کاروبار، ملازمت، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ساری چیزوں کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے لگیں گے، سارا دین۔ ابھی میں فی الحال جب کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ انسان سوال تھا کہ کیا قرآن اور حدیث پڑھنے پر ہی ثواب ہے؟ کیا اگر ہم انگریزی پڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، IAS بنے، IPS بنے، کیا اس پر ثواب نہیں ہے؟ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اچھا سوال تھا۔ تو بڑے بزرگ جو ماہر علم میں ادیان ہے انہوں نے بتایا، جواب دیا کہ سب اس میں بھی قرآن حدیث میں جیسے ثواب انسان کو ملتا ہے، اگر انسان ان تمام علوم کو بھی اگر خدمت خلق کی نیت سے، خدمت خلق مقصود ہو کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے، ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کریں گے، وکیل بن کر، لائر بن کر قوم کی خدمت کریں گے، جو آج کمزور مظلوم جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے کوئی کیس لڑنے کو تیار نہیں، اس کے خلاف مطلب کہ وہ جو ہے اس کے لیے کوئی مدد کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس نیت سے پڑھے۔ اور انجینئر بھی ہو، جتنی چیزیں ہیں جو علم دین، علوم جو غیر علوم ہے، مذہبی علوم کے علاوہ جو علوم ہیں ان کو اس نیت سے پڑھے، تو بزرگوں نے، وہ اس عالم دین نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کو پڑھنے پہ ثواب دیا جائے۔ تو صرف ہمیں اپنے سوچنے کی اینگل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر چیز کریں گے تو ہمیں ایک ایک چیز پر ثواب ملے گا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ثواب میں ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں ثواب نہیں ہے۔ اور یہی چیز ورشپ جو ورڈ ہے نا انگلش میں ورشپ کہتے ہیں عبادت کو، تو کسی انگریز کو آپ لے آئیں اور کوئی انسان ماں کے پیر کو دبا رہا ہو، اسے پوچھے یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہیلپنگ ہز مدر، کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے، مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ بھی عبادت۔ تو اس کی یہاں ورشپ صرف پریئر ہے، جب پریئر کر رہا ہے وہ کہے گا یہ ورشپ کر رہا ہے۔ اسلام میں ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے ورشپ نہیں۔ اگر اس ورشپ کا، اس عبادت کا بڑا وسیع معنی ہے، صرف ایک ہاتھ اٹھانے اور سجدہ رکوع کرنے کو عبادت شریعت نہیں کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے باؤنڈری لائن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے رہو، ساری چیزیں عبادت۔ اور بڑے بڑے درجے دیے گئے۔ اور تاجر کے بارے میں حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جو سچا تاجر ہوگا، کاروباری ہوگا، بزنس مین ہوگا، سچا ایماندار، ایک ایک پائے کا حساب چکانے والا ہو، ایک ایک چیز کی جو اس کے نظر میں ہو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں اس کا حشر یعنی جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، یہ لیول دیا گیا۔ یہ ایسے ہی نہیں ملا، یہ ملا ہے کیونکہ اس میں بہت کٹھن ہے، بزنس میں، کاروبار میں ایک ایک چیز کو حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی ایک ایک چیز کا حساب کرتے ہوئے چلتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں یعنی قیامت میں جنت میں اس کا مقام نبیوں کے ساتھ۔ ارے یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ صحابہ تو ہمیشہ یہی سوچتے رہتے، خواہش رہتی کہ اللہ یہی جنت میں، ان کو معلوم ہے کہ چلو جنت مل جائے گی، مگر یہ منتظر رہتے کہ اللہ کے نبی سے سائڈ سے پوچھ لیتے کہ آپ کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو یہ خیال، اور تو آج کا جو میرا موضوع تھا وہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے اندر عبادات سے اپنی زندگی کو سجا لیں۔ تو
تو عبادات کے لیے نماز ہی خاص نہیں ہے صرف کہ نماز ہی کو ہم عبادت سمجھے. ہم دنیاوی اور جو امور کرتے ہیں وہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف زاویہ نگاہ کو بدلنا ہوگا ہر چیز میں. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ یہ نہیں کہ ہم بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو آخرت کی فکر ہو گئی، جنت کی فکر ہو گئی، آخرت کی فکر اور جنت جہنم کا تذکرہ ہوا تو کچھ مسئلہ دل میں بے چینی ہوئی، اس کے بعد جو ہے باہر گئے تو ہم پھر بولے کیا ہو گیا، پھر دنیا میں ہم مشغول ہو گئے. کہتے بھی ہیں پھر باہر آتے پھر دنیا، اللہ کہ دنیا ہی دنیا ہے، اسی لیے سوچتے کہ ہمیشہ اسی مجلس میں رہیں. تو ہمیں انسان میں کمال پیدا کرنا ہے، فرشتہ نہیں بننا. اللہ کے نبی کو یہی سمجھانا تھا کہ ہم سب انسان ہیں، انسانی تقاضے ہیں، تو وہ بھی دین سے خالی نہیں ہے. بس ہمیں اینگل بدل لینا ہے. بس یہ سمجھ کر بیوی کی خدمت ہو یا بازار ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، بھائی بہن سے اچھا سلوک بھی کرنا ہو تو اس نیت سے نہیں کہ میرا بھائی مجھ سے خوش رہے گا، اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ کے نبی آپ کے حکم میں اس لیے کر رہا ہوں. بھائی ناراض ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم جو اپنے دل کو جھکا بھی رہے ہیں، ہم اس کے سامنے جو ہے کہ مطلب کہ عاجزی اختیار بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے نہیں، میں اللہ کے نبی کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے اگر کبھی ایسا کچھ مسئلہ ہو کہ تمہیں لگے کہ میں ذلت اٹھا رہا ہوں، میں ذلیل ہو جاؤں گا یہ کام کرنے سے، تو اگر عزت میں تمہاری کمی آتی تو کل مجھ سے لے لینا. اگر عاجزی اختیار کرنے میں، اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، یہ یقین رکھنا ہوگا. اپنے آپ کو جھکانا ہوگا. رشتہ دار بھاگے اس کو جوڑنے کی فکر جس کے اندر ہوگی اللہ اس کو سرخرو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دلائے گا. تو آج جو ہے ہم سب سے زیادہ جو ہے اپنے سیلف مطلب ایگو جو ہوتا ہے نا کہ اس پہ ہم زیادہ یہ فرق پڑتا ہے کہ میری عزت ڈاؤن ہو جائے گی. نہیں، اصل عزت تو وہاں کی عزت ہے کہ کل قیامت میں ہمیں عزت مل جائے، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے نواز دے، یہ اصل عزت ہے. یہاں کی عزت تو تھوڑی دیر میں ختم بھی ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں بن بھی جاتی ہے. مگر ہمیں ان سب کاموں کے اندر جب فکر آئے گی، حیا جب ہم پیدا کریں گے تو یہ سب چیزیں کرنا آسان ہوگا. ورنہ حیا نہیں ہے تو پھر ہم جو چاہیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہمیں بتا دیا ہے. ان سب چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے. معاشرتی زندگی کو اچھے کرنے کی ضرورت ہے. بارہا یہ میسج آتا ہے، یہ باتیں آتی ہے کہ وہ فلاں صاحب ہیں بہت اچھے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی بہت سارے لوگوں کے میسج آتے ہیں یا کتابوں میں بھی لکھی ہوئے، مگر معاملات صحیح نہیں ہوتا، آخرت اخروی رجحان صحیح نہیں ہوتا، معاملات میں گڑبڑی ہے، وہ فلاں. تو دیکھیے گا اصل اسلام جو ہے نا ہمارے دل کی چیزوں کو نہیں ہے کہ دل میں کیا ہے، ہم دل میں بہت تقویٰ ہے، دل میں پرہیزگاری ہے، یہ ظاہری اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دیکھو کہ تم جو ہے کہ دلی حالات کے بارے میں پوچھ رہے ہو حنظلہ، کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو آخرت کا خیال ہوتا ہے، دل جو ہے آخرت کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے. باہر جاتے ہیں تو دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دل کے اوپر مت جاؤ. بعض دیکھیے گا جو ہے پیر صاحب اور بڑے بڑے جو یہ ہیں بس دل پہ تقویٰ، دل پہ اللہ اللہ کرتے رہو، باہر میں کتنے کو تکلیف دے رہے ہیں، کتنے کو گالیاں دے رہے ہیں، کتنے کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں، ان کی زمین ہڑپ کر کے رکھی ہے. بس دل، بس ہم تو پیر صاحب ہیں، بس دل ہمارا بہت خالی اللہ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی کو یہ بھی بتانا کہ دل کے حالات بدلنے دو تو اپنے ظاہری اعمال اچھے رکھو. دل دنیا بدل گئی، تم گئے تو اللہ کے یاد نہیں ہے، غافل ہو اللہ سے، مطلب کہ یاد نہیں ہے، اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے، بیٹی کے بارے میں سوچ رہے، بچے کے بارے میں سوچ رہے. تو یہ نہیں سوچنا کہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے، بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہم منافق ہو گئے، ایسا نہیں. بس جو بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ویسا کرو، ماں کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ویسا کرو، باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ویسا کرو، بھائی کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ویسا کرو. یہ سارے کام بس جیسے جو ظاہری اعمال ہیں اس کو صحیح کرو، یہ دین ہوتا چلا جائے گا. اس میں یہ دل کی بات مت سوچو کہ دل میں کیا ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، مگر اسلام کے ساتھ ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ کے قانون کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی بدلے گی. ہمارے اخلاق جب اچھے ہوں گے تو ہماری یہاں بھی کامیابی ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہر چیز سے اللہ نے اپنے اتنا خوبصورت بنایا ہے انسانوں کے لیے کہ اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کسی کے دل میں اس کے حالات بھی نہیں گزرے کہ وہ کیا چیز ہے. ہم لوگ سوچتے رہیں کہ بھائی ایسے ہی پول ہوں گے، ایسے ہی ہاوڑا پول ہوں گے، یا ایسے لنڈن پیرس ایسی سی جگہ ہوگی، ہے ایسے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نے کہا کہ دل میں گزرے ہی نہیں وہ کیا ہے.
ہم تو کچھ کئی مناظر دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں، کیا چیز ہے یار، کیا بنایا ہے انسانوں نے. مگر یاد رکھیے جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے کیا انتظام کیا ہوگا ہمارے لیے. تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سوموار سے اوپر کے حصے میں